السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، 3-4 دن پہلے ذوالحجہ کی 18 تاریخ تھی، اور وہ تاریخ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کی تاریخ تھی، اور آپ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہوئی، جمعہ کے دن عصر کے وقت۔ تو انہی کے حوالے سے اور ان کے ذکر خیر کو سننے اور ان کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل، جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس کے 6 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی، یعنی عمر میں، ظاہری عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ 6 سال چھوٹے ہیں، اور آپ کی عمر جب 34 سال کی ہوئی تو آپ ایک نہایت مالدار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ تجارت آپ کے خاندان کا پیشہ تھا، پروفیشن تھا، اور ملک شام، ملک یمن اور مکہ شریف میں بھی آپ تجارت کرتے تھے، اور آپ کا کاروبار بہت ہی بڑا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 34 سال تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اور آپ مردوں میں چوتھے مسلمان ہیں، یہ آپ کو شرف حاصل ہے۔ اس وقت جب آپ اسلام لے آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے، بچوں میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے تھے، اور چوتھے شخص تھے آپ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ اور آپ دنیا کے ایسے واحد شخص ہیں، جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک، ایسے واحد شخص ہیں جن کے نگاہ میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہیں۔ تاریخ میں کوئی ایسا انسان نظر نہیں آتا، پوری ہسٹری پڑھنے کے بعد بھی، کہ کسی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہوں، ایسا کوئی شخص نظر سے نہیں گزرا ہے، یا آپ پہلے شخص ہیں۔ اور اپنی زندگی میں 2 بار جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال عطا فرمایا تھا، وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے 2 بار آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے جنت خرید لی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں 2 بار ارشاد فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کا کوئی بھی عمل اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے گا، آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے اس پر اس سے کوئی جواب طلب نہ کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے 2 بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے، آپ کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنونس کیا، حالانکہ اس سے پہلے آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگایا، کبھی زنا کے قریب نہ گیا، کبھی بتوں کے بت خانے میں نہ گیا، ان تمام چیزوں سے، تمام برائیوں سے، تمام گناہوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ محفوظ و مامون رکھا ہے۔ تو آپ شروع سے ہی سلیم الطبع تھے، اچھی سوچ والے، اچھی فکر والے انسان تھے،
سمجھدار انسان تھے، عقلمند انسان تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے اچھے تعلقات تھے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بار بیٹھے تھے جب آپ شام سے تجارت کے سفر سے واپس آئے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، عثمان آپ عقلمند انسان ہیں، سمجھ رکھنے والے انسان ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کی قوم ان بتوں کی پوجا کرتی ہے جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، کام تو اچھا نہیں، لیکن مجھے کرنا کیا چاہیے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دین لے کر کے تشریف لے آئے ہیں، نہایت ہی پاکیزہ دین ہے، خوبصورت دین ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کر لیں، ان کے دامن سے لگ جائیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ راضی ہو گئے، اور جیسے ہی یہ دونوں حضرات اٹھ کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے لیے ارادہ کیے کہ چلیں، تو سامنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئیں اور فرمایا، یا عثمان اجب اللہ الی جنتہ، اے عثمان تم اللہ کی جنت قبول کر لو۔ سامنے سے آ کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا، عثمان تمہیں اللہ کی جنت دی جاتی ہے، تم اللہ کی جنت قبول کر لو، فإنی رسول اللہ الیک وإلی جمیع خلقہ، اے عثمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف اور ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم آ کر کے جنت قبول کر لو۔ عثمان غنی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بالکل سادہ اور یہ صاف لفظ، صاف جملے ایسے پر اثر تھے، ان میں ایسی تاثیر تھی، ایسا اثر تھا، فرماتے ہیں فواللہ ما ملکت حین سمعت قولہ ان اسلمت وشہدت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبد اللہ ورسولہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم یہ سادہ سے جملے مجھے کہیں، اور ان میں وہ اثر تھا کہ بے ساختہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے یہ کہہ اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ اور آپ دامن اسلام میں آ گئے، آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جیسے ہر مسلمان کو مکہ میں ٹارچر کیا جاتا، اس پر ظلم و ستم کیا جاتا، اسے ستایا جاتا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسے ہی ٹارچر کیا گیا۔ اور سب سے زیادہ آپ کے گھر والوں میں آپ کے چچا حکم ابن ابی العاص نے آپ کو سب سے زیادہ ٹارچر کیا۔ آپ کو چٹائی میں ریپ کر دیتا، لپیٹ کر کے آپ کو ایک جگہ رکھتا، اور اس کے بعد مرچی سلگا کر کے اس کا اسموک، اس کا دھواں اس کے اندر داخل کرتا۔ آپ اس تکلیف سے چلا اٹھتے، چیخ اٹھتے، اور کہتا کہ جب تک تم اس نئے دین کو چھوڑ کر کے اپنے باپ داداؤں کے دین پر واپس نہیں آ جاتے ہو، تب تک میں تمہیں ان چیزوں سے الگ نہیں کرنے والا ہوں، تمہیں یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی جب تک اس دین سے تم الگ نہ ہو جاؤ۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کا جو ظلم کر لو، جتنا مجھے ستا لو، جتنی مجھے تکلیف دے لو، جس ایمان پر، جس اسلام پر میں آ گیا ہوں، اس سے میرا قدم اب ڈگمگانے والا نہیں ہے۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ تمہارے ظلم سے، تمہاری دی ہوئی تکلیفوں سے اب میرا قدم نہیں بہکنے والا ہے، میرا قدم ڈگمگانے والا نہیں ہے۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے دامن سے لگ گیا ہوں، اور جو دین آپ لے کر کے آئے ہیں اس دین کو قبول کر لیا ہے میں نے، اب اس دین سے میں الگ نہیں ہونے والا ہوں۔ یہ تکلیف دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ عثمان تم مکہ چھوڑ کر کے حبشہ چلے جاؤ، اس افریقہ کی زمین پر حبشہ چلے جاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے مشورے پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لوگوں کے ساتھ اپنی زوجہ، اپنی اہلیہ حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے مکہ چھوڑ دیا اور حبشہ چلے آئے۔ یہ افریقہ کی زمین، یہ حبشہ کی زمین وہ زمین ہے جہاں پر امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی صحابہ تشریف لے آئے، اور آپ کی شہزادی محترمہ حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کے کئی سال یہاں پر گزارے حبشہ کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جناب لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عثمان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے خاندان اور اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی ہے، جناب لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بہت ہی محبوب اور پسندیدہ شخص تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے انتہا آپ سے محبت فرماتے۔ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق اتنا صاف اور ستھرا تھا، اتنے پاکیزہ تھے، اتنے رحم دل تھے، اتنے نرم دل تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحیٰ الی ان ازوج کریمتی عثمان بن عفان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے پیغام بھیجا ہے، مجھے وحی بھیجی ہے کہ میں اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کا نکاح عثمان بن عفان سے کر دوں۔ تو آپ دیکھیں یہ شہزادی رسول ہیں، اور سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سیدہ رقیہ گھر تشریف لے آئیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میں عثمان غنی کے سر میں کنگھا کر رہی تھی، ایک روایت میں ہے کہ سر دھو رہی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹی آپ بتائیے عثمان غنی کو آپ نے کیسا پایا، کیسے ہیں آپ کے شوہر؟ سیدہ رقیہ کہتی ہیں یا رسول اللہ نہایت ہی عزت و احترام کرنے والے ہیں، بڑے ہی خوبصورت ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احسنی الیک یا بنیہ، اے میری بیٹی ہمیشہ عثمان غنی کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا اور اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا۔ فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِي بِي خُلُقًا، اس لیے کہ عثمان غنی میرے تمام صحابہ میں اخلاق کے اعتبار سے میرے سب سے زیادہ مشابہ ہیں، میرے اخلاق سب سے زیادہ تمہیں ان کے اندر نظر آئیں گے، میرے جو مینرز ہیں یہ سب سے زیادہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تم دیکھو گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ مکے کے اندر جب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو لوگ کہا کرتے تھے احسن زوجین رآہما انسان رقیہ و زوجہا عثمان، سب سے بہترین جوڑا، سب سے خوبصورت کپل جس کو انسانوں نے آج تک دیکھا ہے وہ جناب رقیہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا ہے۔ اتنے خوبصورت، اتنے پاکیزہ، اتنے اچھے اخلاق اور کردار والے یہ لوگ تھے کہ مکے میں لوگ فخر سے کہا کرتے تھے کہ سب سے خوبصورت اگر کوئی جوڑا ہے تو جناب رقیہ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم جنگ بدر میں تشریف لے گئے تو جناب رقیہ علیل تھیں، بیمار تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سبھی لوگ جا رہے تھے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارادہ کیا کہ جنگ بدر میں شریک ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان غنی تم میری بیٹی رقیہ کا خیال رکھو اور ان کی تیمارداری میں رہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ تمام اجر و ثواب تمہیں بھی دیا جائے گا، اور جو مال غنیمت سے جو حصہ ملنے والا ہے وہ حصہ بھی ایک آدمی کے برابر عثمان غنی تمہیں بھی دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فزیکلی جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے، لیکن جب بھی جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی گنتی کی جاتی ہے ان کے نام لکھے جاتے ہیں، اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لکھا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان فی حاجت اللہ و فی حاجت رسولی، کہ عثمان غنی یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ کام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے حکم پر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا بھی کام ہے، اللہ کے رسول کا بھی کام ہے۔ تو عثمان غنی فزیکلی گرچہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کا جو اجر و ثواب ہے، جو حصہ ہے مال غنیمت سے، وہ سب کا سب عثمان غنی کو دیا جائے گا۔ اور جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری میں رہے، اور ٹھیک اسی دن سیدتنا رقیہ کا انتقال ہوا جس دن جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ تو ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سیدہ رقیہ کو دفن کر کے واپس پلٹ رہے تھے جنت البقیع سے، کنارے تکبیر کی آواز گونجی تو دیکھا کہ سامنے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اونٹنی تھی اس پر تشریف لا رہے ہیں، اور آپ اعلان کر رہے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم تشریف لے آئے، پھر ایک دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، دیکھا کہ عثمان غنی رو رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما یبکیک یا عثمان، عثمان کیوں روتے ہو، کیا بات ہے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے میرا ایک قریبی تعلق تھا، ایک قریبی رشتہ داری تھی،
اور وہ رشتہ داری، وہ تعلق ختم ہو گیا۔ میں آپ کا داماد تھا، مجھے داماد ہونے کا شرف حاصل تھا، وہ صہریت، وہ داماد ہونے کا جو رشتہ تھا وہ رشتہ ختم ہو گیا ہے، مجھے اس پہ بڑا افسوس ہے، مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان غم نہ کرو، ھذا جبریل بامر اللہ ان ازوجک اختہا، یہ جبریل ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم لے کر کے آئے ہیں کہ میں رقیہ کی بہن ام کلثوم سے تمہارا نکاح کر دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا داماد بنا لیا، اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ اور جب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ وصال کر گئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، کئی روایتوں میں موجود ہے، فرمایا لو کان عندی مئۃ بنت تموت واحدۃ بعد واحدۃ زوجتک اخری، عثمان اگر میرے پاس میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک بیٹی جب انتقال کرتی تو میں دوسری بیٹی سے تمہارا نکاح کر دیا کرتا تھا، تمہارا نکاح کر دیا کرتا۔ ایک بیٹی انتقال کرتی دوسری سے نکاح کر دیتا، دوسری انتقال کرتی تیسری کو تمہاری نکاح میں دے دیتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پاکیزہ کردار والے تھے، ایسے اچھے اخلاق والے تھے، ایسے حیا والے تھے کہ وہ ایسے انسان کو دنیا میں پانا بڑا مشکل کام ہے۔ آج دیکھیں لوگ جب اپنی بیٹیوں کا رشتہ تلاش کرنے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو میرا داماد بن رہا ہے، جسے میں اپنے گھر کی عزت جس کے حوالے کرنے جا رہا ہوں اور جس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ کیسا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اخلاق اچھا ہے، کیریکٹرز اچھے ہیں، کہیں وہ غلط کاموں میں ملوث تو نہیں ہے، حیا والا ہے، شرم والا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ایک الگ بات ہے کہ آج لوگ کچھ دوسری چیزوں کے دیکھنے میں لگ گئے ہیں کہ کتنا پیسہ والا ہے، گھر کتنا بڑا ہے، معاشرے میں اور سماج میں، سوسائٹی میں نام اس کا کتنا اونچا ہے، یہ سب ساری چیزوں پر آج کل لوگ نظر کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنی شہزادی کا نکاح کیا تو دیکھا کہ معاشرے میں سب سے زیادہ حیا والا کون ہے، سب سے اچھے کردار والا کون ہے، سب سے اچھے اخلاق والا کون ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ میری جتنی بیٹیاں ہوتی ہے کہ بعد دیگرے میں سب کو عثمان غنی کے نکاح میں دے دیا کرتا، کیونکہ عثمان غنی اتنے حیا والے ہیں۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، میری امت میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے زیادہ ان کے اندر حیا ہے، موڈیسٹی، حیا، پیوڈینسی، جو سب سے زیادہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پایا جاتا تھا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ذاک امرؤ یدعی فی الملأ الاعلی ذی النورین، یہ وہ شخص ہے جس کو آسمانوں کے اندر فرشتوں کے مجمع میں ذو النورین کہہ کر کے پکارا جاتا ہے، 2 نور والا کہہ کر کے پکارا جاتا ہے، 2 نور والوں کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے فرشتوں کی محفل میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نور ہیں، اور جو آپ کی اولاد ہیں، جو آپ کی شہزادیاں ہیں، جو آپ کے شہزادے ہیں، وہ سب کے سب نور والے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے نور ہیں۔ اس وجہ سے امام اہل سنت نے کہا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور نور کی سرکار سے پائی دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں، 2 نور آپ کے نکاح میں آئیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ذو النورین کا لقب اور خطاب عطا فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت باحیا تھے، اور آج کے دور میں دیکھیں حیا ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حیا ایک ایسی دولت ہے جو انسان کو ہمیشہ خیر اور بھلائی کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ شرم و حیا یہ انسان کو ہمیشہ خیر اور بھلائی کی طرف لے کے جاتی ہے، نیک کاموں کی طرف لے کر کے جاتی ہے، گناہ سے، بری چیزوں سے، خراب چیزوں سے ہمیشہ انسان کو دور رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، الحیاء کلہ خیر، حیا تمام کا تمام یہ خیر ہے، پورا کا پورا یہ خیر ہے، بھلائی والا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ما
کان الحیاء فی شیء الا زانہ وما کان الفحش فی شیء الا شانہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اندر حیا ہو اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، اور جس کے اندر فحش ہو، برائی ہو، بے حیائی ہو، اس کی قیمت اور قدر و قیمت اور اس کا شان گھٹ جایا کرتا ہے۔ تو حیا ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ اشد حیاء من العذراء بخدرها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک با پردہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا فرمایا کرتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں ایک موبائل کا فتنہ آیا ہے جس نے حیا کو تار تار کر کے رکھ دیا ہے۔ جو حیا کی چادر ہے اسے ٹکڑوں میں کر دیا ہے بالکل۔ جو چیزیں ہم اور آپ آج سے 10 سال پہلے 20 سال اور 25 سال کی عمر میں جانا کرتے تھے، جن کا علم ہوتا تھا، آج آپ دیکھیں 10-12 سال کے لڑکے بھی ان چیزوں کو آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، زیادہ گہرائی کے ساتھ جانتے ہیں۔ تو حیا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ حیا کی چادر اپنے بچوں کے سروں سے نہ اٹھنے دیں، حیا کی چادر کبھی ٹکڑے نہ ہونے دیں۔ آپ خیال رکھیں کہ آپ کے بچے اور آپ خود بھی بے حیائی کے راستوں پر نہ جائیں۔ یہ حیا بہت بڑی دولت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامل الحیاء والیقان کہتے ہیں، مکمل حیا والے، مکمل یقین اور ایمان والے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی، اور آپ نے بہت زیادہ سخاوت بھی کی۔ اسی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ ہی ایک لفظ جڑ گیا ہے غنی۔ غنی کا معنی ہوتا ہے مالدار۔ آج دنیا میں ایک سے ایک ملینئرز ہیں، بلینئرز ہیں، دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن صرف ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کے ساتھ مالدار یا غنی کا لفظ نہیں جوڑا جاتا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا مال عطا فرمایا، اتنی دولت عطا فرمائی، اور دولت بے انتہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر خرچ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا مالدار بنایا کہ قیامت تک کے لیے آپ کے نام کے ساتھ غنی کا لفظ جوڑ دیا، اور فرمایا عثمان غنی، مالدار عثمان، غنی عثمان، دولت والے عثمان۔ تو جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دینے کو بھی ضائع نہیں فرماتا، دنیا میں بھی اسے عطا فرماتا ہے، اس کی عزت بڑھاتا ہے، اس کی شہرت بڑھاتا ہے، اور قیامت کے دن جو اس کا بدلہ رکھا ہوا ہے وہ بے انتہا ہے، جو آپ کے تصور سے، آپ کے سوچ سے، آپ کی امیجنیشن سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا سے، آپ کی ایمان و یقین سے، آپ کی سخاوت سے ہمیں بہترین حصہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن لوگوں نے سنت ادا نہیں کی ہے وہ کھڑے ہو کر سنت ادا کر لیں۔